سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام حاضرین، وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، اے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ سنودی امام زمانہ بلند در صلوات اللہم صلی علی تمام حاضرین، اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، اہل خانہ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام حاضرین کی شرعی حاجات کی بجاوری کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، ظالمین کی نابودی کے لیے، مظلومین کی کامیابی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شب شہادت امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شب شہادت ہے، اور اس موقع پر آپ تمام حاضرین کو تعزیت عرض کرتے ہیں۔ حزن و ملال کی شب ہے، اور اسی کے ساتھ ہی شب قدر بھی ہے۔ شب قدر میں انشاءاللہ مختصر سا آپ کی خدمت میں شب قدر کے حوالے سے بھی بیان کروں گا، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور امیر المومنین کے حوالے سے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو تاریخ اسلام میں عیاں ہے، جس کے اوپر اہل سنت، اہل تشیع، تمام علماء اور اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے امیر المومنین کی شخصیت کے حوالے سے، اور فضائل کے عنوان سے ہو یا دیگر عنوان سے ہو، کافی حد تک یا کہیں کہ بہت زیادہ جس شخصیت کے بارے میں بعد رسول لکھا گیا ہے وہ امیر المومنین کی ذات اقدس ہے۔ خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، دونوں علماء فضائل کے باب میں جب آتے ہیں، فضائل کے چیپٹر میں، اس باب میں جب آتے ہیں تو اس بات کے ہمیں معتقد نظر آتے ہیں کہ بعد از رسول امیر المومنین ہر میدان میں آگے ہیں۔ یہ تمام یہ کہہ لیں کہ تشیع کے عقائد میں تو ہے ہی، لیکن اہل سنت علماء کا بھی بہت سارے علماء ہیں۔ ابھی خیر میں مختصر سا وقت ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصر سا آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں ایک اہل سنت کے بہت جید عالم ہیں ابن اسیر، ابن کثیر، یہ دونوں بھائی ہیں، اور ابن اسیر واقعاً بہت جید عالم ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے۔ ابن اسیر نے، ابن اسیر فضائل علی کے باب میں، فضائل علی کے چیپٹر میں بہت خوبصورت انہوں نے باب لکھا ہے، اور یعنی یہ کہہ لیں، میں آپ کو وضاحت بعد میں کروں گا، بس یہ دو جملے سن لیں۔ فضائل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فضائل نسبی ہے اور ایک فضائل کسبی ہیں۔ نسبی فضائل کسی نسبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کسی نسبت کی وجہ سے، لیکن کسبی فضائل وہ انسان حاصل کرتا ہے، وہ کسی کی نسبت سے نہیں ملتے۔ مثلا جیسے ہم امیر المومنین علیہ السلام کی اگر نسبی فضیلتیں دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس خاندان کے اندر ہیں، اور جناب سیدہ کے شوہر ہیں، حسنین کے والد ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں امیر المومنین کی نسبی فضیلت ہے،
نسبت کے اعتبار سے ہے. نسبی فضیلتیں بس 2 جملوں میں سنیے گا. نسبی فضیلتیں باہر سے آتی ہیں، کسبی فضیلت اندر سے پھوٹتی ہے. کیونکہ کسب اندر ہوتا ہے، اندر وجود کے اندر کیا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کریں اگر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کہوں کہ میرے دادا یوں تھے، میرے نانا یوں تھے، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے خاندان کے فضائل پڑھتا رہوں، سب کچھ کرتا رہوں، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا صاحب سب کچھ سر آنکھوں پہ، یہ بتائیں اندر آپ کے کیا ہے؟ بھئی آپ کا وجود، آپ خود کیا ہیں؟ میں خود کچھ بھی نہ ہوں اور خاندان پہ فخر و مباحات کروں. تو یہ تو عجیب بات ہوئی نا کہ مثلا میں خود کیا ہوں. اسی لیے جب ہم اس در پر دیکھتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں دیکھتے ہیں، تو یہاں نسبی فضائل بھی ہیں اور کسبی فضائل بھی ہیں، یہاں دونوں نظر آتے ہیں. یعنی اہل بیت ہمیں کبھی بھی اگر فخر و مباحات وہ کرتے بھی ہیں اپنے خاندان پہ، آبا و اجداد پہ، تو وہی فضیلتیں ان کے وجود میں بھی نظر آتی ہیں، وہی فضیلتیں نظر آتی ہیں. مثلا اگر امیر المومنین پیغمبر اکرم سے اپنی نسبت پر کہیں فخر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں امیر المومنین ایسے ہی فخر نہیں کر رہے، خود وجود کے اندر بھی فضیلت ہے، خود وجود کے اندر بھی ہے. اسی لیے جب ہم اہل سنت عالم ہیں ابن اسیر کہتے ہیں، بس 2 جملے سنیے گا، میں پھر آگے بڑھوں گا تو وہ جو سنیں. ابن اسیر کہتے ہیں، اب یہ ان کے جملے میرے نہیں ہیں، ابن اسیر فضائل علی کے باب میں لکھتے ہیں، اس چیپٹر میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں علی ایسا مرد ہے جو مجھے ہر میدان میں آگے نظر آتا ہے، کہ مجھے ہر میدان میں آگے نظر آتا ہے. ابن اسیر اس بات کے قائل ہیں، اور بھی اہل سنت علماء ہیں، لیکن میں ابن اسیر کی مثال دے رہا ہوں. ابن اسیر سے پوچھا، اب بعض لوگ آتے تھے سوال بھی کرتے تھے کہ آپ نے یہ چیپٹر لکھا، اس کے حوالے سے کچھ اور لکھیں، بتائیں کون سے میدان میں علی آگے ہیں. تو ابن اسیر نے کہا علم، حلم، شجاعت، فصاحت، بلاغت، نجابت، کرامت، تقوی، شہامت، شجاعت. ابن اسیر یہ کہہ رہے ہیں، کہا یہ تمام فضائل، یہ تمام صفات ہیں اور ان صفتوں کے میدان ہیں، اور ان تمام صفات کے میدان میں علی آگے ہے، باقی سب پیچھے ہیں. یہ ابن اسیر کہہ رہے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ابن اسیر یہاں رکے نہیں. ابن اسیر کہنے لگے 2 میدان تو ایسے ہیں جہاں دور دور تک صرف علی علی ہے، جہاں دور دور تک صرف علی علی ہے. پوچھا کون سے 2 میدان؟ کہا ایک علم کا میدان، ایک عبادت کا میدان. کہا ان 2 میدانوں میں امیر المومنین کے ہم پلہ کیا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا. اور حقیقت بھی یہی ہے، آپ دیکھ لیں عبادت کا عالم، امیر المومنین کی عبادت، اللہ اکبر، کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ عبادت کے اس درجے پر ہیں کہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ اگر جنت دوزخ نہ بھی ہو تب بھی علی تجھے سجدہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اللہ کا عبد ہے. علی ایسا عبد ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جنت کے لیے عبادت لالچ ہے، دوزخ کے خوف سے عبادت خوف ہے، لیکن خالص عبادت فقط ذات حق کے لیے ہے. امیر المومنین عبادت کے اس درجے پر ہیں، اور یقیناً جب انسان اس درجے پر آ جائے تو پھر وہ فوائد نہیں دیکھتا، مقصد دیکھتا. جس کی نگاہ میں فوائد ہوتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو یہاں مثال دے دیتا ہوں، فوائد اور مقصد میں فرق ہے. فوائد بہت سارے ہوتے ہیں، فوائد ہمیں کسی بھی چیز کے ایڈوانٹیج فوائد ہوتے ہیں بہت سارے، آپ اس شے کے دیکھتے ہیں. لیکن مقصد اور چیز ہوتی ہے، فائدے اور چیز ہوتے ہیں. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مقصد اور فائدوں میں فرق نہیں کر پاتے، اور پھر بعض مقامات پر تو ایسا ہوتا ہے کہ فائدے مقصد کی جگہ لے لیتے ہیں، فائدے مقصد کی جگہ لے لیتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا، تو اس وقت انسانی عقول اتنی زیادہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھی ہوئی تھی، اتنے زیادہ انسان اعلیٰ مراتب و درجے پہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو اتنا ثواب ہے، روزہ رکھو اس کا یہ ثواب ہے، حج کرو اس کا یہ ثواب ہے، زکوٰۃ کا یہ ثواب ہے، خمس کا یہ ثواب ہے. اب ثواب کیا چیز ہے؟ سوال یہ بنتا ہے. ثواب میں 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع ہے تو بڑا طویل مفصل موضوع ہے جو کھلنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم موضوع سے رہنے کی وجہ سے اس لیے میں 2 جملوں میں عرض کروں. ثواب مقصد دین نہیں ہے، ثواب رغبت دین ہے. دین کی جانب لانے کے لیے ثواب رکھا ہے.
لیکن اگر کوئی رغبت والی چیز کو ہی مقصد سمجھ لے تو پھر یہ تو اس کے ذہن کی غلطی ہے نا اس کی کہ وہ یہاں رک گیا. یا میں اور اگر آسان کروں، فوائد ثواب فائدہ ہے. جیسے ہم عبادت کریں، عبادت کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ جنت میں مقام، حوریں، جنت عدن، باغات، پھل میوے، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں نا، اور انشاءاللہ ملیں گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، اس لیے توجہ سے سنیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بیان کی ہیں، یقین جانے خدا اتنا کریم ہے، اس سے کئی زیادہ عطا کرے گا. ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی جو خدا کے یہاں ہمارے اللہ نے جو اجر و انعام رکھا ہے با تقوی لوگوں کے لیے، متقین کے لیے. لیکن عزیزان محترم، سوال یہ بنتا ہے، کیا ہمارا عبادتوں کا مقصد جنت ہے؟ عبادتوں کا مقصد ثواب ہے؟ عبادتوں کا مقصد حوریں ہیں؟ عبادتوں کا مقصد وہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کی؟ نہ، وہ سب فوائد ہیں. مقصد عبادت خود ذات حق ہے، خود ذات حق ہے، خود ذات حق ہے. جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، تم سب کے سب فقیر پیدا کیے گئے ہو. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کا سادہ سا معنی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. لیکن میں فقیر کا اور کلی معنی عرض کرتا ہوں پہلے، کیونکہ الفاظ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں نا، انسان، ہم ہجرت کر کے آئے، جیسے بعض لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے ہم یہاں آئے، پاکستان آئے. اسی طرح بہت سارے علاقوں میں ایران سے ہندوستان کر کے کوئی عراق گیا، عراقی وہاں گئے، بہت ساری زمینوں پہ ہجرت کر کے جاتے ہیں. جس طرح ایک بار درود پڑھیے گا محمد جس طرح انسان مہاجر ہوتے ہیں نا، ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں. انسان جس طرح مہاجر ہوتے ہیں، اس طرح الفاظ بھی مہاجر ہیں. اب یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، ابھی میں کھول نہیں رہا، گھبرائیے گا نہیں. الفاظ کی ہجرت جس طرح، کیونکہ میں آیت تک لے کر جاؤں گا جو آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی 59 نمبر آیت، اور اس آیت کا اصل موضوع ہے اطاعت. ابھی ہم اطاعت پہ بھی آئیں گے کہ اطاعت کیا چیز ہے. اسی طرح الفاظ بھی مہاجر ہوتے ہیں، الفاظ ہجرت کرتے ہیں. الفاظ ہجرت کرتے ہیں. جیسے اب اردو زبان ہے ہماری، اردو زبان مکسچر ہے، ملاپ ہے کئی زبانوں کا. اب اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں جو ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں. اب اسی طرح اردو زبان سے کئی الفاظ جو ہے وہ ہجرت کر کے دوسری زبانوں میں داخل ہوئے، علاقائی زبانوں میں، اور مثلا ملکی زبانوں میں، مختلف زبانوں میں یہ داخل ہوئے ہیں. اب توجہ سے سنیں، جس طرح الفاظ ہجرت کرتے ہیں، الفاظ کا ایک لفظ کا ایک ہوتا ہے کلی معنی، پھر اس کے ہوتے ہیں مصادیق. توجہ سے سنیے گا، اس کے ہوتے ہیں مصادیق. انشاءاللہ مطلب آسان ہو جائے گا، ابھی ذرا خشک لگ رہا ہوگا. ایک ہوتا ہے کلی معنی، پھر ہوتے ہیں مصادیق. اب لفظ فقیر، میں فقیر کی وضاحت کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. لفظ فقر یا فقیر کا لفظ جب فقہ میں استعمال ہوتا ہے، فقہ، یہ جو آپ توضیح المسائل پڑھتے ہیں نا مجتہد کی، فقہ مکمل دین نہیں ہے، دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے. جس طرح ایک کمپنی ہوتی ہے، کمپنی کے اندر، جس طرح ایک فیکٹری ہوتی ہے کمپنی، اس کے اندر شعبے ہوتے ہیں نا، HR ڈپارٹ الگ ہوتا ہے، فلاں ڈپارٹ الگ ہوتا ہے، یہ ڈپارٹ الگ ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مختلف ڈپارٹس ہوتے ہیں. دین کے مختلف ڈپارٹس ہیں. عقائد، احکام خود مکمل دین نہیں ہے، کیونکہ اگر احکام ہی سارا دین ہوتے تو پھر 500 کے قریب آیتیں جو قرآن میں احکام پہ ہیں، قرآن میں صرف 500 آیتیں ہوتی. لیکن قرآن میں کتنی؟ 6000 سے زیادہ آیتیں، 6000 سے زیادہ آیتیں. کتنی ہیں اندازاً آپ بتائیں؟ 6000. لیکن یہ فگر غلط ہے، گنیے گا جا کر، معذرت کے ساتھ یہ فگر غلط ہے. یہ ہمارے یہاں عام ہوا ہے 6666. 6666 نہیں ہے، 6500 سم تھنگ ہے. میں پورا اس لیے خود نہیں بتا رہا کہ آپ ریسرچ کریں، اس لیے کہ آپ کو ہوم ورک بھی ملنا چاہیے نا. مجلس کلاس روم ہے، کلاس روم میں ہوم ورک ملنا چاہیے. تو آپ نے جا کے، اور قرآن فہمی کا مہینہ بھی ہے کہ الحمدللہ اس میں تو یہ کھولیں. اور اب تو آسانی یہ ہے کہ پورا انڈیکس ہے، پوری لسٹ ہے، 114 سوریں ہیں،
اور سوروں کے سامنے لکھا اس میں اتنی آیت ہے، اس میں اتنی آیت ہے، پورا گننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آیتوں کو کیلکولیٹ کر لیں پتہ چل جائے گا. لیکن 6666 کا جو فگر ہے یہ نہیں ہے. صحیح ہے، یہ آپ نے اب ہوم ورک ہے، اتر کے بھی نہیں پوچھئے گا. میں مجلس پڑھ کے اتروں تو پوچھنے لگے آغا صاحب بتا دیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، جاب ایسی ہے، یہ نہیں، اتنا تو ٹائم ہوتا ہے. تو اس لیے اس مہینے میں تو کم از کم عظیم مہینہ ہے، خدا کا معرفت کا مہینہ ہے، قرآن کی معرفت کا، اس میں نکالیں ٹائم. بہرحال آپ نے جا کے کاؤنٹ کرنا ہے کتنی آیتیں، لیکن 500 کے لگ بھگ 500 کے قریب تقریباً آیتیں بنتی ہیں فقہی احکام پہ، جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب اس میں ہیں 500 آیتوں میں. لیکن سوال یہ بنتا ہے باقی 6000 آیتیں کس پہ ہیں؟ اس کے اندر عقائد ہیں، اس کے اندر علم سوشولوجی ہے، معاشرے تباہ کیسے ہوتے ہیں، معاشرے بنتے کیسے ہیں. یہ قرآن ہے، علم پیتھولوجی کا مرکز اور منبع قرآن ہے. پیتھولوجی سمجھتے ہیں نا، مرض کی تشخیص. جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، CBC ہوتا ہے، خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو ہم جاتے ہیں لیبارٹری کے اندر. لیبارٹری پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، لیبارٹری تشخیص دیتا ہے کہ یہاں پہ مرض تشخیص کیا جاتا ہے. لیبارٹری کے اندر لیبارٹری یہ نہیں کہتی کہ یہاں علاج ہوگا، علاج نہیں ہوگا، صرف تشخیص دے گا. لیبارٹری تشخیص دے گی کہ مرض یہ ہے، پھر وہ مرض کا آپ پیپر لے کر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دوا تجویز کرے گا، علاج ڈاکٹر کرے گا. لیکن قرآن ایسی خوبصورت کتاب ہے، روحانی پیتھولوجی کی کتاب ہے، وہ مرض کا بتاتی بھی ہے اور علاج بھی بتاتی ہے. قرآن خالی یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیتا تمہیں یہ مرض ہو گیا جاؤ اب. قرآن کہتا ہے یہ مرض امتوں کو لگتا ہے، قوموں کو لگتا ہے. جیسے ہم انسان مرتا ہے نا، جیسے میں ایک فرد ہوں، میرا انتقال ہو گیا، مر گیا، ایک آدمی مرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے امتیں بھی مر جاتی ہیں. کیسے مرتی ہیں امتیں؟ قومیں، اقوام، نیشنز پوری قرآن کہہ رہا ہے. بعض آیات میں قرآن کریم نے کہا پوری نیشنز مر جاتی ہیں. کیسے مرتی ہیں نیشنز؟ کیا بم بلاسٹ ہو اور پھر یا کوئی میزائل مارے یا کوئی ایٹم بم، جیسے جاپان میں 1945 میں مارا تھا نا امریکہ نے ایٹم بم، کیا اس طرح اس کو کہہ رہا ہے قرآن کے ایک ایٹم بم گرے گا اور پورا شہر تباہ؟ نا، جسمانی مرنے کو نہیں کہہ رہا قرآن. قرآن کہہ رہا ہے بعض اوقات زندہ ہوتے ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہوتے ہیں. جب اس قوم، کون سی قوم مردہ ہے قرآن کی نگاہ میں، اور اس کا ٹرانسلیٹ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے بھی کر دیا، وہ قومیں مردہ ہیں جن سے ان کا شعور چھین لیا جائے، جن کو شعور نہیں ہے، جن کو اپنے رہبر کا نہیں پتا کہ ہم کس کے پیچھے چلیں، جن کو مقصد نہیں پتا، جن کو یہ نہیں پتا ہمارا راستہ کون سا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ قومیں، بے شعور، ان سے شعور چھین لیا جاتا ہے. اب بہرحال یہ الگ موضوع ہے، شعور چھینتا کون ہے، کون آتے ہیں امتوں کے اندر، کون لوگ آتے ہیں. قرآن کریم نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے. اصطلاح ہے قرآن میں ملا کی، میم لام الف حمزہ. ایک ملا وہ ہے کشتی چلانے والا، وہ اردو میں ہے، وہ حلوے والی ہا کے ساتھ ہے آخر میں ملا، وہ نہیں، ملا میم لام الف حمزہ ملا. ملا قرآن کی اصطلاح ہے. فقال الملأ الذین، انبیاء جتنے بھی آتے تھے، جو بھی نبی آتا تھا قوموں کو آ کے کہتا تھا تعالوا ما انزل اللہ، آؤ اللہ کی جانب. ملا کھڑے ہو جاتے تھے قوموں کے اندر، جو ملا ہوتے تھے نا یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی جانب نہ جانا. قرآن کہہ رہا ہے یہ ملا جانتے کون تھے؟ ملا یعنی اپنی قوموں کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات، اور ٹرانسلیٹ کروں سیلیبریٹیز، جن کے فالوورز ہوتے تھے لوگ. سیلیبریٹیز کھڑی ہو جاتی تھیں انبیاء کے مقابلے میں سیلیبریٹیز، اور بے شعور لوگ نبیوں کو قتل کر دیتے سیلیبریٹیز کے کہنے پہ. بنی اسرائیل نے یہی تو کیا ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں خطبہ دیا. اور خطبہ جب امام مکہ میں تھے، ابھی یہ وہی ایام ہے کہ جس میں امام مکہ میں تھے، کیونکہ 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا تھا اور 3 شعبان کو مکہ آ گئے تھے، پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا ہے، پھر گئے نا کربلا. بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. میں نے کئی جگہ کہا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ سب الحمدللہ بانیان مجلس ہیں، کراتے ہوں گے نا مجلس. ایام عزا، اب ایام عزا کی اس کے بعد آپ تیاری کریں گے ماہ رمضان کے بعد. ایام عزا میں خدا رہا، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں. ایام عزا کا پہلا عشرہ، کم از کم پہلا عشرہ، ویسے تو تمام ایام عزا، لیکن پہلے عشرے میں کم از کم پڑھنے والوں سے جو یہاں ممبر پہ آتے ہیں نا، ان سے یہ تقاضا کریں
کہ ہمیں یہ بتائیں کہ 4 مہینے امام نے مکہ میں کیا کیا. بھئی ہمیں تاریخیں بتائیں. 28 کو امام نکلے, 2 شعبان کو مکہ آ گئے, 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا, پھر اس کے بعد 2 محرم کربلا پہنچے, 10 کو شہید ہو گئے. آؤ بس اس کے بعد ہم نے گریا کیا, گھر چلے گئے. بھئی امام نے کیا کیا؟ 4 مہینے 4 دن مکہ میں قیام کیا, اور ایسا قیام کہ مکہ کو مرکز بنایا, کیونکہ ساری راہداری وہیں سے تھی. یہ جو سی پیک کا منصوبہ دیکھ رہے ہیں نا چائنا کا, یہ جو راہداری بنا رہا ہے, ایران کو بھی لے رہا ہے, افغانستان کو بھی, اور چاہ رہا ہے کہ یہ, یعنی میں اگر ٹرانسلیٹ کروں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے, مکہ اس وقت کا سی پیک تھا. یمن, مدائن, روم, بصرہ, کوفہ, ایران, جتنے بھی کاروانے تجارت ہوتے تھے ایک دوسرے سے جو تعلق رکھتے تھے, گزرتے مکہ سے تھے. ایسی شہرہ تھی مکہ, سینٹر میں مین. سید الشہداء نے اس کو اپنا مرکز بنایا تحریک کا. 4 مہینے 4 دن بیٹھے. ابھی قیام امام پہ نہیں پڑھ رہا میں, بس 2 جملے میں عرض کر کے واپس آؤں گا. فقر کا جملہ یاد رکھنا ہے, فقیر سے ہم نے بات شروع کی تھی. توجہ سے سنیں, امام نے 4 مہینے 4 دن مکہ میں بیٹھے. سوال یہ بنتا ہے بھائی کیا کیا امام نے؟ دعوتیں دیں, لوگوں کو دعوتیں دیں. کردار, ایک ایک کردار تاریخ میں موجود ہے, منفی مثبت دونوں ہیں. پھر امام نے 8 ذی الحجہ مکہ چھوڑا. آپ دیکھیں مکہ سے کتنے لوگ آنے چاہیے تھے ساتھ امام کے؟ ہزاروں کی تعداد تھی, ہزاروں کی. 4 مہینے 4 دن امام نے مکہ میں کوئی قاصد نہیں بھیجا, مکہ میں سفیر نہیں بھیجا. سفیر اور قاصد میں بھی فرق ہے. بعض زمینوں پہ قاصد بھیجے اور 2 زمینوں پہ سفیر بھیجے. 2 زمینوں پہ, ایک بصرہ اور ایک کوفہ میں. بصرہ میں بھیجے سلیمان ابن رزین, اور کوفہ میں مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل بعد میں شہید ہوئے. پہلا جو امام حسین کا سفیر حسین شہید ہوا وہ سلیمان ابن رزین تھا, جو بصرہ میں ہوا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ تذکرہ ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی سلیمان ابن رزین کون ہے. بعض تو شاید معذرت کے ساتھ نام بھی آج ہی سن رہے ہوں گے. سلیمان ابن رزین پہلا سفیر حسین ہے جو مکہ میں جو بصرہ میں شہید کیا گیا ہے. پھر دوسرے سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہیں. حضرت مسلم کا تو پھر بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہو جاتا ہے, لیکن سلیمان ابن رزین کا نہیں ہوتا. میں آپ کو اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں ابھی نہیں سارا کھول رہا, آپ تقاضا کریں. جیسے مجلس کا کہتے ہیں نا بھائی, بانی مجلس کہتے ہیں آغا صاحب آج یہ فضائل سنا دیں, یہ مصائب سنا دیں فلاں شخصیت کے. الحمدللہ مومن کا دل کرتا ہے سر آنکھوں پہ, مومن کا دل کرتا ہے نا کہ ہم فلاں کے مصائب سنیں, آج دل کرتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہیں, پڑھنے والوں سے یہ بھی کہیں کہ ہمیں یہ بتائیں 4 مہینے 4 دن امام نے مکہ میں کیا کیا. بس میں المیہ آپ کو بتاؤں, 4 مہینے 4 دن زہرا کا بیٹا مکہ میں سب کو دعوتیں دیتا رہا. نماز پنجگانہ امام حسین پڑھاتے تھے, آ کے نمازی پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, پڑھ کے جاتے تھے. سید الشہداء کے پیچھے امام سب کو دعوتیں دے رہے تھے کہ میں دین بچانے نکلا ہوں, میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں, نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں, میں فساد کے لیے نکلا. آپ دیکھیں مکہ سے کتنے آنے چاہیے تھے, ہزاروں کی آبادی سے. 5000 تو آتے, 2000 تو آتے, 3000 تو آتے, 500 تو آتے, 200 تو آتے. تاریخ کہہ رہی ہے حسین ابن علی کے ساتھ مکہ سے صرف 2 آدمی ساتھ آئیں. المیہ ہے یہ, امام خود بنفس نفیس موجود ہیں, آ رہے 2 آدمی ساتھ. اور پھر ایک اور بات سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ جو 2 آدمی تھے اس میں سے ایک یمنی تھا, وہ آیا ہوا تھا مکہ زیارت کے لیے بیت اللہ کی. امام حسین کے خطبوں نے اس کے دل پہ اثر کیا, شامل ہو گیا. اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر, ایک رات میں پلٹنا. یہی تو لیلۃ القدر ہے. حر کی لیلۃ القدر شب عاشور تھی, آج لیلۃ القدر ہے. بس عزیزان محترم عہد کریں, اگر ہم ان راہوں پہ کہیں ہیں نا تو آج وہ کنیکشن کاٹ کے خالصتاً علی سے جوڑنا. جتنی محبت ہم امیر المومنین سے کرتے ہیں نا, دیکھیں محبت علی میں ہم کسی کو شامل نہیں کرتے. کتنے ہم سخت ہیں نا, محبت علی میں کسی کو شامل نہیں کرتے. تو راہ علی میں کیوں کرتے ہیں, راہ علی میں کیوں کرتے ہیں؟ راہ علی میں بھی کسی کو شامل نہ کریں, خالصتاً علی کی راہ پہ. یہی تو علی مانگ رہے ہیں. آئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے, انتم الفقراء الی اللہ, تم فقیر پیدا کیے گئے ہو. بس میں یہ امام حسین کا اس لیے بتا رہا تھا کہ تقاضا کریں آپ پڑھنے والوں سے, ایام عزا آ رہے ہیں اس میں بھی تقاضا کریے گا کہ بھائی ہمیں پہلے عشرے میں یہ تو بتاؤ کہ امام حسین نے کیا کیا, کس سے ملے کس سے نہیں ملے, کون آیا, کون عصر عاشور تک چھوڑ کے چلا گیا.
عمر بن قیس یہ شخصیت تاریخ میں آیا 7 عصر عاشور امام کو چھوڑ گیا. کون نہیں آیا؟ بڑے بڑے دعوے کرنے والے نہیں آئے. جو مسلمان بھی نہیں تھا امام حسین کو دیکھ کے مسلمان ہو کے آ گیا. ایسے ایسے کردار موجود ہیں. بس توجہ سے سنیں اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے. انتم الفقراء الی اللہ. اللہ نے تمہارے وجود میں فقر رکھا ہے. فقیر کا جملہ جب فقہ میں گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ مالی تنگی. جس کے پاس مال کم ہو, سال بھر کے اخراجات نہ ہو, اسے فقیر کہتے ہیں. فقہ کہتی ہے, فقہ کہتی ہے نا, مجتہدین کہتے ہیں, مراجع کہتے ہیں. لیکن جب ہم کلی طور پہ قرآن سے اس کا معنی لیتے ہیں تو قرآن فقیر ابھی اس آیت میں مالی فقیر کی بات نہیں کر رہا, وجودی فقیر کی بات کر رہا ہے کہ تمہارا وجود جو اللہ نے خلق کیا ہے. فقر عربی زبان میں بس 2 جملے سنیں, میں اس کی وضاحت کر دوں. فقر کا معنی ہے کمی, کمی. اب جب یہ لفظ فقہ میں جائے گا تو پھر فقہ میں استعمال ہوگا مال کے لیے. لیکن ابھی جب قرآن کی آیت کلی طور پہ بیان کر رہی ہے تو مال کے لیے نہیں کر رہی. قرآن کہہ رہا ہے کمی, تمہارے وجود میں کمی ہے. فقر کہتے ہیں کمی کو, اور غنا یا غنی کہتے ہیں پر ہونے کو. پر, توجہ سے سنیں, جیسے گلاس آدھا ہو جائے تو خالی ہے, کمی ہے, لیکن جب اوپر تک بھرا ہو تو یہ غنی ہے. ذات حق غنی ہے اور تمام انسان کے وجود میں فقر ہے. اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ خدا کی جانب رغبت کرو. بس عزیزان محترم, لیلۃ القدر اس فقر کو مٹانے کی رات ہے. اس فقر کو میں یہ بہرحال یہ ابھی شاید ممکن ہے سمجھنے آئیں یہ الفاظ, لیکن توجہ کریں, بس اس کو ذرا سوچیں انشاءاللہ کہ کیا ہے یہ. لیلۃ القدر وجود انسانی کا سفر ہے, وجود کا, میرا اور آپ کے وجود کا سفر ہے. کہاں؟ للہ, للہ. یہ سفر ہوگا کیسے؟ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. امیر المومنین سے جب ہم پوچھتے ہیں, نہج البلاغہ میں آتے ہیں کہ مولا علی آپ کو کیا چاہیے, توجہ سنیں. مولا علی نے کہا, اب مولا علی کے جملے سن لیں, اسی آیت کی ضمن میں پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک حق, اب مولا علی کا کلام ہے, توجہ سے سنیے گا. ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے. عوام الناس, میرا یعنی حق کیا ہے؟ جو اللہ نے مقرر کیا ہے. ایک حق میری گردن پر, مولا علی کی گردن پر, ہم سب کا ہے, ان کی گردن پر. اور پھر علی علیہ السلام کہتے ہیں ایک حق میری گردن پر تمہارا ہے, اور ایک حق تمہاری گردنوں پر میرا ہے. پھر امیر المومنین نے کہا میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, اب تمہاری باری ہے, عوام کی باری ہے, آئیں دیکھتے ہیں وہ حق کیا ہے. پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حق جو میری گردن پر تمہارا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں تعلیم, تربیت اور آداب سکھاؤں. اللہ نے مجھے اس لیے مقرر کیا ہے, خدا نے مجھے کس لیے بھیجا؟ تعلیم, تربیت اور آداب کے لیے. بس توجہ سے سنیں, معذرت کے ساتھ ہم نے سنا ہوا نا کہ بھائی ہم کچھ بھی کر لیں مولا علی آئیں گے کہیں گے چلو آنے دو, یہ تو اپنا ہی تھا بندہ. لیکن نا وہاں ایسے نہیں چلتا. عدالت, عدالت علی, عدالت علی میں امیر المومنین اتنے سخت پابند ہیں کہ وجود علی میں عدالت خدا راسخ ہے. اس لیے وہ عدالت کو قائم کرنے آئے, توڑنے نہیں آئے, توڑنے نہیں آئے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, توجہ سے سنیے گا. غدیر, آپ سب کو یاد ہے غدیر, ماشاءاللہ غدیر کون بھول سکتا ہے, غدیر تو سب کو یاد ہے. غدیر پر حجت الوداع کا جب آخری خطبہ پیغمبر اکرم نے دینا تھا, حجت الوداع کے آخری, توجہ سے سنیے گا, حجت الوداع کے آخری حج کے لیے جب پیغمبر اکرم نکلے ہیں, جب حج کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے, تو امیر المومنین اور ان کے ساتھ تقریباً 100-150 آدمیوں کا ایک دستہ رسول اللہ نے بنایا. تقریباً 100 سے 150 افراد کا ایک دستہ, جنگجو دستہ بنایا. اور ایک قریب میں, مکہ کے قریب میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی, ادھر رسول اللہ نے بھیجا مولا علی کی سرداری میں. مولا علی کو وہ کمان دی, کمانڈر امیر المومنین کو بنایا اس دستے کا, اور وہاں بھیجا اور کہا کہ آپ نے اس جگہ کو فتح کر کے آنا ہے. ایک بہت چھوٹی سی جگہ تھی. بہرحال امیر المومنین نے رسول اللہ کا حکم مانا, گئے. اب آپ توجہ سے سنیں, وہ پیغمبر اکرم تو پہنچ گئے مکہ, پھر مولا علی وہاں سے اس جگہ کو فتح کر کے پھر آئے مکہ میں. راستے میں جب امیر المومنین آ رہے تھے, فتح ہو گئی وہ جگہ, مال غنیمت بھی ہاتھ آیا. اب جب فتح ہو گئی, مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح ملی, مولا علی کی قیادت میں جو یہ لشکر گیا تھا, کمانڈر امیر المومنین تھے. اب یہ لشکر آنے لگا واپس. جب آنے لگے تو امیر المومنین جو اپنی سواری پہ تھے,
اپنے گھوڑے پر جو سوار تھے امیر المومنین نے، لشکر ذرا پیچھے تھا، فاصلہ تھا درمیان میں، امیر المومنین آگے آگے چل رہے تھے، لشکر اور امیر المومنین کے درمیان میں واپسی پر فاصلہ تھا۔ اب فاصلہ تھا، امیر المومنین آگے تھے، لشکر میں پیچھے۔ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ دیکھو یہ مال تو ہمارا ہی ہے، مال غنیمت ملنا تو ہمیں ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ملنا انہیں ہی تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، مکہ میں داخل ہوں گے، ابھی ہمارے کپڑے ذرا گرد و غبار میں ہو گئے، گندے ہو گئے یہ سارے، ایک کام کرتے ہیں لباس تبدیل کر لیتے، لباس تبدیل کر لیتے۔ بہرحال انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور لباس تبدیل بھی کر لی۔ امیر المومنین جب لشکر پیچھے رہ گیا تو واپس پلٹے، دیکھنے کے لیے پلٹے کہ کیا ہو گیا، واپس کیوں رہ گیا، کیا وجہ ہے۔ امیر المومنین جب آئے تو دیکھا یہ تو سارے بہترین لباس پہن کے کھڑے ہیں جو وہاں سے مال غنیمت میں لوٹا تھا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ امیر المومنین نے اتنی سختی کی، کہا کہ واپس وہی لباس پہنو، واپس پہنو۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کہنے لگے کہ واپس پہنے، ابھی یہ ہمارا ہی تو ہے۔ یہ بعض کہنے لگے کہ اے علی ذرا سا کمپرومائز کر لینا، جیسے میں آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، کمپرومائز کر لیں، کیا ہو گیا، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا، اب اتنا تو چلتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا عام بول چال میں، اب اتنا بھی کیا دین، معذرت کے ساتھ یہ ہمارے جملے امیر المومنین کو بھی کہتے تھے بعض لوگ، اب اتنا بھی کیا دین، کیا اتنا سا بھی نہیں چلے گا، ملنا ہمیں ہی ہے۔ ادھر امیر المومنین نے کہا کہ میں نے حکم دیا فوراً اتارو، حتیٰ کہ راوی نے تو یہاں تک نقل کی بات کہ امیر المومنین نے تلوار کھینچ لی۔ اب یہ ڈر گئے، کہنے لگے علی تلوار ہی نہ چلا دیں۔ انہوں نے فوراً لباس اتارے اور واپس وہی پہنے جو اپنے پرانے گرد آلود تھے، میلے ہو گئے تھے مٹی میں، تو وہی پہنے، اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اب چلیں، واقعہ تو رفع دفع ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بھول گئے، کہنے لگے چلو۔ اب رسول اللہ کی ایک عادت تھی، پیغمبر اکرم کی ایک عادت تھی، جب بھی لشکر بھیجتے تھے، لشکر جب واپس آتا تھا، یہ ہر جنگ میں رسول اللہ نے یہ کام کیا، جنگ کے بعد جو کمانڈر ہوتا تھا سالار لشکر کا، اس سے الگ سے پوچھتے تھے سوالات اور لشکر سے الگ پوچھتے تھے، دونوں کے بارے میں۔ اب لشکر سے پوچھا، جب مولا علی سے پوچھا الگ سے، مولا علی سے کہا کہ آپ کو لشکر کیسا رہا، آپ کے ساتھ معاون تھا، کمپرومائز کی، یعنی معاون تھا، مددگار تھا۔ امیر المومنین نے کہا جی یا رسول اللہ بہترین تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب لشکر سے پوچھا تو لشکر کہنے لگا یا رسول اللہ علی بہترین سالار ہیں اور بالکل بہت زبردست، بہت اچھا رہا، بس ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ نے بولا کیا مسئلہ ہے؟ کہا بس تھوڑا سا مسئلہ، یہ واقعہ بتایا کہ ہم آ رہے تھے یا رسول اللہ مال ہمیں ہی تو دینا ہے آپ نے، اب دیکھیں علی نے یہ کیا ہے، اتنی سختی کی۔ تو اب یہاں پر رسول اللہ کے جملے سنیں، رسول اللہ نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، علی اپنی ذات کے اندر تو معاونت کر سکتا ہے، اللہ کے قانون میں معاونت نہیں کر سکتا۔ قانون خدا جہاں پر بیچ میں ہو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آئیں میں آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ ہم نے سنا ہے نا کہ اسلام کیسے پھیلا، بعض کہتے ہیں اخلاق سے، بعض کہتے ہیں تلوار سے۔ آئیں دیکھتے ہیں پھیلا کیسے۔ بھائی معذرت کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں نا تلوار سے تو دوسرے الزام لگاتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں، تلوار سے۔ آج آپ دیکھ لیں نا ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہندوتوا جو تنظیمیں ہیں، RSS کے جو یہ سارے بدمعاش ہیں جو کر رہے ہیں، آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اسلام کا چہرہ ہم نے صحیح بھی پیش نہیں کیا۔ ہاں بہرحال وہ تو ہیں، دہشت گردانہ عمل وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا چہرہ ہمیں درست پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ سے سنیں، اب میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے جہاد نہ ہو، جہاد مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں مومن بنتا 4 ارکان سے ہے، 4 رکن جب وجود میں ہوں گے تو مومن بنو گے، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ یعنی جہاد کے بغیر تو ہم مومن ہی نہیں بنتے امیر المومنین کے نزدیک، ویسے تو ماشاءاللہ ہیں، لیکن مولا علی جیسا چاہتے ہیں وہ بننا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا ان کی تعلیمات پہ۔ بہرحال توجہ سے سنیں، اب یہاں پر مختصر یہ کہ سوال یہ ہے کہ دین پھیلا کیسے، پیغمبر اکرم کے اخلاق سے یا علی کی تلوار سے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ دیکھیں تلوار وہاں چلی ہے جہاں ضرورت پڑی، لیکن تلوار دین پھیلانے کے لیے نہیں چلی بلکہ دین کے دفاع کے لیے چلی ہے۔ وہ جو سازشیں ہو رہی تھی نا، آ رہی تھی سازشیں جو ہو رہی تھی، ان کو روکنے کے لیے تلوار چلی ہے، لیکن پھیلا دین حضور کے اخلاق سے ہے۔ آپ دیکھ لیں یمن کے اندر جب رسول اللہ نے خط بھیجا، معاذ بن جبل کو بھیجا، معاذ بن جبل، اور 2 جملے کہے، یا معاذ، یا معاذ۔ توجہ سے سنیے گا، میں 2-3 اصطلاح بھی استعمال کروں گا
ابھی وقت ذرا کم ہے لیکن میں مختصر پڑھ رہا ہوں تو مجھے سنیں. یا معاذ بشر ولا تنفر، اے معاذ یمن والوں کو جا کر بشارت دینا، دور مت کرنا. ولا تنفر، نفرت پیدا نہیں کرنا. یا معاذ یسر ولا یؤثر، آسان دین بنا کے پیش کرنا، مشکل نہ کرنا کہ بھاگ جائیں. یہ پیغمبر اکرم نے اپنے تمام صحابہ کو جہاں بھی بھیجا تبلیغ کی غرض سے، ان سب کو یہ وصیت کی، خصوصاً یمن میں جب بھیجا. آپ دیکھ لیں نا، یمن وہ جگہ ہے، ایک خط پیغمبر اکرم کا گیا، یمن سرنڈر ہو گیا، مسلمان ہو گئے. افریقہ مسلمان ہو گئے ایک خط پہ. لیکن مکہ جہاں خود حضور تھے، مکہ نہیں جھکا، مکہ نہیں جھک رہا. اور مکہ جھک ہی نہیں رہا، مدینہ بھی کیپٹل بن گیا، مکہ نہیں جھک رہا. مکہ کے اوپر چڑھائی کی ہے، تاریخ ہے نا، مکہ کے اوپر چڑھائی کی. بس توجہ سے سنیں پیغمبر اکرم، اب میں پیغمبر اکرم سے امیر المومنین تک لاؤں گا، اس لیے توجہ سے سنیے گا. پیغمبر اکرم کے وجود میں دو طرح، اب توجہ سے سنیں، پیغمبر اکرم کے وجود میں اخلاق ہے. لیکن ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ خدا رحیم ہے، کریم ہے، بے شک، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے. اس کا قہار و جباریت والا بھی تو قانون ہے نا. اسی لیے جب پیغمبر اکرم کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، بے شک. لیکن آئیں دیکھیں، میں آپ کو دو واقعات بتاؤں گا، دونوں الگ الگ واقعات ہیں، لیکن دونوں سے پیغام ہم نے اخذ کرنا ہے کہ دین معتدل دین ہے، اعتدال والا دین ہے. دین اسلام معتدل دین ہے. آج مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، یا تو تند رو یا کند رو، تند روی یا کند روی. یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین بالکل معتدل ہے، اعتدال میں. پیغمبر اکرم جا رہے ہیں مدینہ میں، توجہ سے سنیں. اب دیکھیں، ایک ہے حضور کا ذاتی مسئلہ، ایک ہے دینی مسئلہ. اب دونوں میں پیغمبر اکرم کا رویہ دیکھیں. مدینہ ہے پیغمبر اکرم کا شہر، کیپٹل، اسلام کا کیپٹل، دارالخلافہ، حکومت ہے پیغمبر اکرم کی. پیغمبر اکرم حاکم ہیں اللہ کی جانب سے. توجہ سے سنیں، حاکم وقت ہیں. رسول اللہ جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں. ایک یہودی، مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی آیا، پیغمبر اکرم کے دوش مبارک پر ردا ہے، جیسے کہ ابا ہے نا، اسی طرح ایک ردا ہے پیغمبر اکرم کے دوش مبارک پر. راوی کہتا ہے آیا یہودی، آیا یہودی نے آ کر پیغمبر اکرم کو راستہ روک لیا. یہودی ہے، اب اس کی جرت بھی دیکھیں. ایسے مثلا آ گیا، کہاں آیا؟ کیپٹل کے اندر آ گیا، دارالخلافہ کے اندر آ گیا مسلمانوں کے، اور مسلمانوں کے لیڈر، رہبر، امام، پیشوا، ولی، نبی، سب کچھ پیغمبر اکرم ہے، اور حاکم وقت بھی ہیں. ان کا راستہ روک لیا. یہ جرت کا کام ہے نا. یہودی نے آگے یہ کیا، روک لیا راستہ پیغمبر اکرم کا، اور کہنے لگا مجھے میرا قرض لوٹائیں. اب پیغمبر اکرم نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کو مغالطہ ہوا ہے، میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے آپ کا. یہ رسول اللہ کے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا کہ نہ، آپ کے اوپر میرا قرض ہے. پیغمبر اکرم نے بولا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے، آپ کو کوئی مبالغہ ہوا ہے، مغالطہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس حد تک ہو گیا، یعنی اس نے رسول اللہ سے تکرار کی. راوی کہتا ہے پیغمبر اکرم کی دوش مبارک پر جو ردا تھی اس کو زور سے کھینچنا شروع کیا. اس یہودی نے زور سے کھینچا. راوی کہتا ہے پیغمبر اکرم کی گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گیا ردا سے، اتنی زور سے کھینچا. اور حضور مطمئن کھڑے ہیں، حضور مطمئن کھڑے ہیں. صحابہ بھاگے، دوڑے، صحابہ دوڑ کے آئے، اور صحابہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو یہیں پہ مار دیں. پیغمبر اکرم نے روکا اور پھر اس کو سمجھایا، اور اس نے پیغمبر اکرم کا یہ اخلاق دیکھا، مان تو گیا. پیغمبر اکرم نے اس کو، بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے، میں پورا نہیں پڑھ رہا. پیغمبر اکرم نے اس کو بتایا کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، میرے اوپر کوئی قرض نہیں ہے. پھر وہ واقعہ پورا بتایا پیغمبر اکرم نے، کیا تھا اس میں، وہ ادا ہو گئے پیسے یا کیا تھا. اب اس کو یاد آیا کہ ہاں ادا ہو گیا. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا رہبر، لیڈر، پیشوا، امام، ولی، نبی، سب کچھ پیغمبر اکرم، حاکم وقت، پوری طاقت، قدرت اور اقتدار رسول اللہ کے پاس، طاقت تھی نا ساری. صحابہ کو اگر ایک اشارہ کرتے، پیغمبر کا اشارہ نہ بھی کرتے، اگر نہ روکتے تو اس یہودی کو مار دیتے، ایک ایک تھپڑ بھی مارتے ہی مر جاتا، اتنی تعداد میں تھے. لیکن حضور نے جب روکا، بتایا کہ اس کو پیار سے سمجھایا. پیغمبر اکرم کے اس اخلاق سے اسی وقت یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اسی وقت مسلمان ہوا. یہ ایک واقعہ تھا.
یہ رسول اللہ کی ذات سے منحصر تھا. رسول اللہ کتنے نرم ہیں, کتنے نرم ہیں, رحمت للعالمین, کتنے نرم ہیں. آئیں دوسرا واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیں. میں یہ رسول کی ذات میں دونوں پہلو دکھا رہا ہوں آپ کو, اور علی بھی ایسے ہی ہیں, نفس رسول ہے نا, جیسے رسول ویسے علی نفس رسول ہیں. آئیں گے ہم امیر المومنین تک. یہ ایک واقعہ. دوسرا, کتنے نرم ہیں رسول اللہ, کتنے نرم ہیں. یہودی کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے, اخلاق سے سمجھایا, پیار سے سمجھایا. اخلاق دیکھ کر یہودی مسلمان ہو گیا. آئیں, مدینہ میں عورت نے چوری کی, بڑے خاندان کی تھی, خاندان ذرا بڑا تھا, نامور تھی. یہ کہہ لیں کہ اس وقت کی سیلیبریٹیز جو تھیں ان کے خاندان سے تھی. پیغمبر اکرم نے حکم دیا, حد جاری کر دی, شرعی طور پہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں. حد جاری ہو گئی. آ گئے مشیر, آ گئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فیصلے پہ نظر ثانی کریں. مشورے دینے والے تو بہت تھے نا, قرآن نے بھی مذمت کی کہ تم رسول کے مشورے زیادہ دیتے ہو, پیروی کم کرتے ہو. پیروی کرو, متی بنو. رسول کا تو ایک ہی متی نظر آتا ہے, ایک ہی متی نظر آتا ہے. رسول کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے, قیام کرے تو قیام کرتا ہے. دیکھیں ایک ہی متی نظر آتا ہے, اور یہ متی خود کہتا ہوا نظر آتا ہے, میں رسول کے پیچھے ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. امیر المومنین کی جملے ہیں, یہ ہے ہوتی ہے اطاعت. آئیں دیکھیں, ادھر پیغمبر اکرم نے حد جاری کی, مشیر مشورے دینے لگے یا رسول اللہ ذرا نظر ثانی کریں, بڑے خاندان کی عورت ہے, خاندان رسوا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گی. پیغمبر اکرم نے بولا کہ اللہ کی حدود توڑی ہیں, چاہے بڑے خاندان کی عورت ہو یا چھوٹے خاندان کی, سزا برابر ہوگی. کوئی رسول اللہ نے رد برابر بھی نرمی نہیں کی, اتنی سی بھی نرمی نہیں کی. حد جاری کر دی, ہاتھ کاٹ دیے گئے. چوری کی سزا کی حد جاری کر دی, ہاتھ کاٹ دیے. لوگ کہتے رہے پیغمبر اکرم کو کہ ذرا فیصلے پر نظر ثانی کر کے, کہ نہیں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ آج میں اس بڑے خاندان کی عورت کو خاندان کی وجہ سے چھوڑ دوں, تو یہ بتاؤ کہ وہ جو غریب خاندان کی ہوگی اگر وہ یہ حرکت کرے گی تو پھر اس کو کس وجہ سے چھوڑا جائے. دونوں برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں. بس آپ دیکھیں, اگر ذات رسول پر بات ہو, رسول بالکل نرم ہے, رحمت للعالمین ہے, لیکن جب اللہ کا قانون توڑنے کی بات آئے, یہاں رسول اللہ سے سخت تر کوئی نہیں ہے. آئیں ہو بہو پیغمبر کا متی جس کا نام علی ابن ابی طالب, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آئیں آ کر دیکھیں, ہر جنگ میں جہاں رسول اللہ کہتے ہیں علی یہاں تلوار نہیں اٹھانی, علی تلوار رکھ لیتے ہیں. جہاں کہتے ہیں کہ یہاں قیام کرنا ہے, آئیں دیکھیں. میں آپ کو لیلۃ القدر سے ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں, توجہ سے سنیں. جنگ خندق مشہور جنگ ہے, سب نے سنی ہے, میں پوری جنگ نہیں پڑھ رہا. عمر ابن عبد ود پھلانگ کے آ گیا, اس جگہ سے پھلانگ کے آ گیا جہاں سے خندق کھودنے میں بھی کوتاہی کی تھی. خندق کھودنے میں بھی کوتاہی کی تھی, کچھ نکمے ایسے بھی تھے. پھلانگ کے آ گیا, یعنی کوئی کام نہیں ہوتا تھا ان سے, خندق بھی نہیں کھودی. صحیح, ایک جگہ سے ایسے بھی تھے. بہرحال وہ آ گیا, بہرحال پھلانگ کے آ گیا. اب جیسے ہی آ گیا پھلانگ کے, وہاں سے خندق کم کھودی تھی, یعنی زیادہ چوڑائی نہیں تھی. آ گیا پھلانگ کے, آپ کو سب کو واقعہ پتہ ہے نا, پردہ چاک اس نے بے حرمتی کی, اپنی تلوار نکال کے حضور کے خیمے کا پردہ چاک کر دیا, پھاڑ دیا, اور کہا کہ کس کو جنت جانا ہے آؤ. اب کس کو شوق تھا جنت جانے کا؟ شوق تو سب کو تھا, لیکن ایسے تھوڑی جانا ہے. جیسے معذرت کے ساتھ اللہ نے درجہ رکھا نا کہ شہادت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے, اس کے مقام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں ارے جنت میں چھوٹا موٹا مکان ہی مل جائے گی, عمل کر لو. ابھی وہاں کہاں اس درجے تک ہم پہنچے. بہرحال ادھر اس نے آ کر کہا جنت کس کو جانا ہے, مسلمانوں کو آفر دی, کوئی نہیں اٹھا. امیر المومنین اٹھے, رسول اللہ نے بٹھایا. رسول اللہ نے موقع دیا, بار بار موقع دیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دینا کہ بھائی کو اپنے آگے آگے رکھتے تھے. جب دیکھو اپنے بھائی کو آگے رکھتے تھے ہر جنگ میں. امیر المومنین اٹھتے رہے. آپ کو سب کو واقعہ پتہ ہے, 3-4 بار امیر المومنین اٹھے, رسول اللہ نے بٹھا دیا. اب جیسے ہی امیر المومنین جانے لگے, رسول اللہ نے کیا کہا, آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. دنیا کی تمام غلاظتیں سمٹ کر عمر ابن عبد ود میں آئیں, اور دنیا کا کل ایمان سمٹ کر ذات علی میں آ گیا. اب کوئی یہ
نہیں کہہ سکتا ہمیں موقع نہیں ملا. رسول اللہ نے کل ایمان بننے کا موقع سب کو دیا تھا. آؤ جو آج جائے گا, جو آج اس پر ضرب لگائے گا, اس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہوگا. جو اس پر ضرب لگائے گا, اب موقع تو سب کو دیا نا, اب کو یہ تو نہیں کہہ سکتا. اس لیے یہ امیر المومنین نے اٹھ کر کیوں, یہی تو ہے وہ کسبی فضیلت, یہی ہے وہ کسبی فضیلت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. فضائل دو طرح کے, نسبی اور کسبی. کسبی فضیلت علی کے وجود میں سب سے بڑی یہ ہے, سب سے بڑی یہ ہے کہ علی راہ خدا میں سبقت لے گئے ہیں, سب پہ سبقت لے گئے. فاستبقوا الخیرات, آگے بڑھنے والا, آگے بڑھنے والا. لیکن آئیں عزیزان محترم, اطاعت, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت اللہ رسول اور اولی الامر کی. آئیں اطاعت رسول اللہ کی کیسے کی امیر المومنین نے, آ کر دیکھ لیں کیسے کی. علی کے وجود میں ایک اور فضیلت بتاتا ہوں. فضائل تو بہت سارے ہیں لیکن میں بس آخری بتا کے ذکر مصائب پہ آؤں گا تو مجھے سنیں. امیر المومنین کے وجود میں ایک اور فضیلت ہے, اس کو کہتے ہیں شہامت. توجہ سے سنیں, شجاعت اور چیز ہے, شہامت اور چیز ہے. شجاعت تو سب نے سنی ہے, عمر ابن عبد ود کو مارنا شجاعت علی کی دلیل, مرہب کو مارنا شجاعت علی کی دلیل, انتر کو مارنا شجاعت علی. لیکن شہامت کیا چیز ہے؟ شہامت شجاعت سے بھی اعلیٰ درجہ ہے. شہامت جانتے کسے کہتے ہیں؟ شجاعت یعنی طاقت قدرت ہونے کے بعد کسی پہ غلبہ پانا, یہ ہے شجاعت. میں ڈیفینیشن بیان کروں توجہ سے سنیں. طاقت قدرت ہونے کے بعد کسی پہ غلبہ پانا یہ شجاعت ہے. طاقت قدرت ہونے کے بعد اللہ کے حکم پہ تلوار رکھ لینا شہامت ہے. شجاعت اور ہے, شہامت اور ہے. شہامت اور اعلیٰ درجہ ہے. آئیں آ کر دیکھیں, خیبر, خندق, بدر, احد, جمل, صفین, نہروان, شجاعت علی کے کارنامے ہیں. 25 سال علی کی خاموشی شہامت علی ہے, شہامت علی ہے. کہہ رہے تھے نا لوگ کہ اے فرزند ابو طالب تلوار نہیں آتی. علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا تم کس سے کیا تلوار کی بات کر رہے ہو مجھ سے, میں ابھی 60 کا ہو گیا ہوں, 60 ایئرز اولڈ, میں 60 کا ہو گیا ہوں. میں نے تلوار جب چلائی تھی جب 20 کا بھی نہیں ہوا تھا. تم مجھے کہتے ہو میں تلوار بھول گیا, میں تلوار نہیں بھولا, شریعت کی بیڑیاں علی کے پاؤں میں ہیں اتحاد امت کی خاطر. بعد رسول 25 سال درد علی دیکھیں. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے یہ 25 سال میں نے گزارے جیسے گلے میں ہڈی پھنس جائے, نہ اگلی جاتی ہے نہ نگلی جاتی ہے, لیکن میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوا. بس عزیزان محترم, شہامت علی. آئیں آ کر دیکھیں کربلا میں حضرت ابو الفضل عباس نے کیا دکھائی, شجاعت سے بڑھ کر شہامت دکھائی ہے. شہامت عباس دیکھی آپ نے, یہ ہے فرزند علی. امام حسین, اطاعت یہ ہوتی ہے. اطاعت, اطاعت کسے کہتے ہیں؟ میں اطاعت کی 2 لفظوں میں وضاحت کر دوں. اطاعت 2 طرح کے رویے. اطاعت مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, والد نے بیٹے کو حکم دیا, توجہ سے سنیں میں ذکر مصائب پہ آ رہا ہوں. والد نے بیٹے کو حکم دیا, بیٹے کو حکم دیا, بیٹے نے حکم ماننا ہی ماننا ہے کیونکہ باپ نے حکم دیا, واجب ہے نا ماننا. لیکن بیٹے کے چہرے پہ 2 طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. حکم دیا باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے حکم مانا 2 طریقوں سے, یا تو اکتاہٹ کے ساتھ یا رغبت کے ساتھ. توجہ سے سنیے گا. حکم دیا, بیٹے کے ماتھے پہ بل آ گئے, ماتھے پہ بل آئے, اٹھا تو کام تو کیا, مان تو لیا, لیکن بل آ گئے کہ یہ کیا ہر وقت مجھے ہی بولتے, میں ہی اٹھوں. دل میں سوچتا ہے, دل میں کبھی ہوتا ہے نا, یہ کہتے ہیں یہ میں ہی کام کروں, مجھے ہی بولتے. اب مانا تو اس نے اپنے والد کا حکم, لیکن ماتھے پہ بل آ گئے. لیکن ایک رویہ یہ ہے, یہ ایک قسم کا رویہ ہے. 2 رویے ہیں چہرے پہ ہمارے جو عیاں ہوتے ہیں. باپ نے حکم دیا یا تو ماتھے پہ بل آ گئے, اکتاہٹ, اس کو کہتے ہیں اکتاہٹ, اکتاہٹ کے بعد حکم قبول کرنا. لیکن ایک اور رویہ ہے, یہاں باپ کے منہ سے الفاظ نکلے, بیٹے نے فوراً لپک کر قبول کر لی, چہرہ کھلکھلا اٹھا. اس کو اردو میں کہتے ہیں, ابھی میں اردو زبان معذرت کے ساتھ ہم بھول گئے اردو, اس لیے میں اردو کی وضاحت کر دوں. جوانوں کو تو بالکل نہیں آتی, بزرگان کو تو پھر بھی یاد ہوگی. خندہ پیشانی, اس کو کہتے ہیں خندہ پیشانی. اور خندہ پیشانی کا اور ٹرانسلیٹ کروں, خندہ پیشانی, خندہ روئی,
اب پریشان ہو جائیں گے، پہلے تو ایک لفظ نہیں آتا تھا، اب 2 نہیں آتا. اس لیے خندہ روئی خندہ پیشانی کہتے ہیں رغبت کے ساتھ، اور آسان کر دوں الفاظ، خوشی کے ساتھ. چلے میں ایسی زبان میں سمجھاتا ہوں سب سمجھ جائیں گے. فوراً ایکسیپٹ کرنا، اب انگلش میں تو سب سمجھ جائیں گے. ایکسیپٹ، لیکن خوشی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ اس قبول کرنے کو. اب 2 طرح کے رویے چہرے پہ آئے، توجہ سے سنیے گا. حکم خدا ہم 2 طرح سے ہی تو قبول کرتے ہیں، یا تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، لیکن قرآن اس کو اطاعت نہیں کہتا. وہ حکم الہی جو میں بڑھ کر خوشی، رغبت اور مرضی سے قبول کروں، فوراً ایکسیپٹ کروں اور اس پہ عمل کروں، اس فوراً خوشی کے ساتھ چہرہ کھلکھلا اٹھے، اس رویے کے ساتھ حکم الہی کو لینا اطاعت کہلاتا ہے. یہ اطاعت ہے. آئیں آ کر دیکھیں، پیغمبر اکرم کی اطاعت سیکھنی ہے، امیر المومنین سے سیکھیں، امیر المومنین سے سیکھیں. اسی لیے ہمیں مجلسوں میں بلایا گیا کہ تمہیں اطاعت کرانی ہے. ممبر پہ آنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ آنے والے محبت اہل بیت میں آ رہے ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، آنے دو، لیکن یاد رکھو مجلس میں آیا محب تھا، بنا کے متی بھیجنا ہے، بنا کے متی بھیجنا ہے. واپس صرف محب ہی جائے تو مجلس کا کیا فائدہ، مجلس میں کیا لیا ہم نے. اسی لیے توجہ سے سنیں، محب اور شیعہ ان دونوں میں فرق ہے. میں نے نہیں رکھا، ائمہ نے رکھا. حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ شیعتنا و محبینا. بھئی اگر شیعہ اور محب ایک ہی ہوتے تو پھر الگ الگ لفظ کیوں تھا؟ حدیث قصہ کہہ رہی ہے جہاں ہمارے شیعہ اور محب دونوں جمع ہو. روایات بھی کہہ رہی ہیں کہ شیعہ اور ہے، محب اور ہے. 2 جملوں میں سن لیں، جو محبت اہل بیت رکھے وہ فقط محب ہے، لیکن جو محبت اہل بیت کے بعد اپ گریڈ ہو کر اطاعت شروع کر دے وہ شیعہ بن جاتا ہے. اطاعت یہی آرزو علی کی ہے، یہی آرزو علی کی ہے. آئیں آ کر دیکھیں، جناب کمیل کا ہاتھ پکڑا، قبرستان لے گئے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اے کمیل مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، میری اطاعت کرنے والے کم ہیں. آج بھی مجھے بتائیں مطیع علی ہیں یا نہیں؟ بہت کم ہوں گے. لیکن عزیزان محترم، ان مجلسوں میں ہمیں اسی لیے بلایا گیا کہ آؤ ذکر علی، ذکر اولاد علی کرو، سنو اور اپنے آپ کو مطیع علی بناؤ. آج کی شب علی سے عہد کی رات ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر علی کو مطیع ملتے نا تو بعد رسول علی کا حق غصب نہ ہوتا، زہرا کو دروازوں پہ جانا پڑتا. اللہ اکبر. سیدہ کیوں گئی دروازوں پہ؟ سوال یہ بنتا ہے کیوں گئی دروازوں پہ؟ مدینہ والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ زہرا نے جب عورتوں سے خطاب کیا نا، سیدہ نے گھر میں، ایک خطاب مسجد میں مردوں سے کیا سیدہ نے، ایک خطاب گھر میں مدینہ کی عورتوں کو جمع کر کے کیا اور کہا کہ سنو تمہارے مردوں کی غیرت مر گئی ہے. سیدہ کے جملے ہیں، کہا میں تمہارے مردوں سے ناراض ہوں. غدیر کی گواہی دینے نہیں نکلے، ولایت کی گواہی دینے نہیں نکلے، ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا. زہرا کیا مانگ رہی تھی؟ رسول کی بیٹی مانگ کیا رہی تھی؟ گواہی، صرف گواہی. فدق کی گواہی نہیں مانگ رہی تھی مسلمانوں سے، ولایت علی کی گواہی مانگ رہی کہ آؤ آ کر یہ بتا دو کہ غدیر میں کس کا اعلان ہوا تھا. بھول گئے؟ جملے سنیں گے سیدہ کے دل پہ یہ جملے، میں تو سن کے رو رہا ہوں. زہرا نے تو ادھر سے جملے سن کر زہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. توجہ سے سنیں، سیدہ نے جب کہا نا کہ آؤ غدیر تمہیں یاد ہے، تو جانتے ہیں کیا بول رہے تھے؟ پہلے جناب زہرا نے پوچھا وضو یاد ہے؟ کہتے تھے ہمیں وضو کا طریقہ ہم نے رسول اللہ سے سنا، بالکل یاد ہے. ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے؟ چند دن. زہرا نے پوچھا غسل یاد ہے؟ غسل بھی یاد ہے. تیمم سب یاد ہے. احکام شرعیہ سب یاد ہیں. زہرا نے کہا ولایت یاد ہے؟ تو سامنے سے جملے سنیں گے. اللہ اکبر. سیدہ کے دل کو چھلنی کر دیا ان جملوں نے. کہا کہ معذرت بنت رسول یادداشت کمزور ہے. اللہ اکبر. متی تھے علی کے لیکن بہت کم تھے. آئے علی کے لیے وہ زرد و کوب بھی ہو گئے، ان کو ملک بدر بھی کر دیا. آئے متی علی دیکھنا ہے تو سلمان ہے متی علی، ابو ذر ہے، مقداد ہے، قنبر ہے، مالک اشتر ہے، عمار ہے. یہ شہدائے کربلا متی علی و متی حسین ہے. آج یہی کردار اس کو چاہیے جو پردہ غیب سے دیکھ رہا ہے.
آج کردار بنانے کا وقت ہے عزیزان محترم. یاد رکھیں محبت کرنے والا علی سے ابن ملجم بھی تھا, خود قاتل. پڑھا ہے نا آپ سب نے الحمدللہ, جانتے نا اتنی تاریخ. ابن ملجم یمن سے آیا تھا, ابن ملجم محبت کرنے والا تھا, یہ لعین محبت کرتا تھا, خالص تھا شروع میں, شہوتوں کا دل دادا شہوت میں بہ گیا. اتنی خطرناک ہے, 3 چیزوں کی محبت اتنی خطرناک ہے, زن زر منصب, زن زر منصب, اتنی خطرناک ہے یہ محبتیں کہ قاتل امام بنا دیتی ہیں. عمر سعد لشکر علی میں تھا صفین کے وقت, ابن ملجم لشکر علی میں تھا صفین کے وقت. کیا ہو گیا؟ یہی عمر سعد حکومت رے کے لیے زہرا کے بیٹے کا قاتل بن گیا. رشتہ دار بھی امیر المومنین کا, رشتہ داریاں بھی لگتی ہیں, خاندان بھی تھا, قریبی خاندان تھا. اسی لیے تو حضرت مسلم کو جب دارالامارہ پہ لائے نا گرفتار کر کے, تو حضرت مسلم نے کیا کہا تھا جب عبید اللہ نے کہا اپنی وصیتوں کا امین کس کو بناتے ہو, کہا وہ عمر سعد کو بناتا ہوں. حضرت مسلم نے عمر سعد کو قریب بلا کے کہا تھا کہ تو ہمارا جاننے والا ہے, تو رشتہ دار ہے, تو اس کے باوجود اپنا مقام بھول گیا. 8 محرم کو آخری ملاقات امام حسین نے عمر سعد سے کی. روزانہ 3 یا 4 ملاقاتیں, کربلا پہنچنے کے بعد روایات میں 3 یا 4 ملاقاتیں امام حسین نے عمر سعد سے کی کہ ابھی بھی وقت ہے, آ جاؤ, پلٹ جاؤ. بس عزاداروں, حسین اتنا سخی ہے, حسین نہیں چاہتا دوزخ جاؤ, علی نہیں چاہتے کہ دوزخ جاؤ, لیکن ہم اپنا کردار بنا لیں جیسے وہ چاہ رہے ہیں. آئیں آ کر دیکھیں. اور یاد رکھیں اہل بیت کے پاس شجرہ نہیں چلتا, کردار چلتے ہیں. شجرہ نہیں چلتا. بڑے بڑے شجرے والے مکہ مدینہ بیٹھے رہے, بڑے بڑے شجرے والے آج قتل علی میں شامل ہیں. ہم صرف ابن ملجم پہ لعنت کر کے چلے جائیں, کام ختم ہو گیا. یہ قتل کی پلاننگ شام سے شروع ہوئی, اس کے اندر کئی لوگ ملوث تھے. ابن ملجم تو ایک مہرہ ہے, یا میں 2 جملوں میں کہوں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے, ابن ملجم کرائے کا قاتل ہے. کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا, اصل قاتل کون ہے وہ پہچانے. اصل قاتل وہ سوچ ہے, وہ نظریہ ہے, وہ فکر ہے, وہ آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں گھر میں بٹھاتی ہے, اور اس فکر کا نام ہے خاموشی, حق کا ساتھ نہ دینا. علی نہج البلاغہ میں یہی تو کہہ رہے ہیں, یہی تو کہہ رہے تھے کہ تم کون لوگ ہو. کوفہ والوں کو کہہ رہے تھے تم کون لوگ ہو, تم نے نہ حق کا ساتھ دیا نہ باطل کے لشکر میں نظر آئے. یعنی درمیان میں نکلنے والے, گھروں میں بیٹھنے والے. جب حق و باطل کا معارکہ ہو, ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہتا ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اس کی مذمت کی امیر المومنین نے. اور ہر امام کو قتل کروانے والا سب سے بڑا اکثریت جو تھی وہ خاموش تماشائیوں کی تھی. تبرہ کرنا ہے, آج کی رات تبرہ کرنا ہے, تو ابن ملجم کے ساتھ اس خاموش اکثریت پہ بھی تبرہ ہو, اس پر بھی تبرہ ہو. دیکھ لیں اس خاموش اکثریت کی وجہ سے علی کا سر زخمی ہوا, خاموش اکثریت کی وجہ سے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی, خاموش اکثریت کی وجہ سے حسن مجتبیٰ کی ران مبارک پر تلوار چلی ہے, نیچے سے مسند کھینچ لی. خاموش اکثریت کی وجہ سے زہرا کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں. خاموش اکثریت کی وجہ سے علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پر سے پشت باندھے گئے. خاموش اکثریت کی وجہ سے سید سجاد 40 سال روئے. خاموش اکثریت کی وجہ سے امام صادق کہتے ہیں میرے پاس 17 شیعہ نہیں. خاموش اکثریت کی وجہ سے امام کاظم کا لاشہ پل دجلہ پہ رکھا, مزدوروں نے آ کر اٹھایا, مزدوروں نے آ کر اٹھایا. باب الحوائج سے حاجتیں لیتے تھے, لیکن ناصر کہاں ہیں, مددگار کہاں ہیں, باب الحوائج کے شیعہ کہاں ہیں, پیروکار کہاں ہیں. خاموش اکثریت کی وجہ سے, خاموش تماشائیوں کی وجہ سے امام رضا کو مامون نے مدینہ سے گرفتار کروا کے خراسان لے آیا. مدینہ خاموش ہے, بالکل خاموش ہے. مدینہ نکل کے یہ بھی نہیں پوچھتا اہل بیت کے گھر میں ہوا کیا ہے. خاموش اکثریت کی وجہ سے امام تقی 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے, جوانی میں, بڑی جوانی میں. یہ ائمہ کی داستان ہے عزاداروں, اتنی درد بری داستان ہے. خاموش اکثریت کی وجہ سے امام نقی 42 سال کی عمر میں
سامرا میں شہید کر دیے گئے، نظر بند کر دیے گئے۔ خاموش اکثریت کی وجہ سے سلام ہو ہمارا امام عسکری پر، اتنا مظلوم امام کہ اپنی زندگی میں اپنا واجب حج پہ بھی نہیں جا سکے، نظر بند کر دیا۔ خاموش اکثریت کی وجہ سے وہ پردہ غیب میں ہے، وہ پردہ غیب میں ہے۔ وہ کس پہ روتا ہے؟ وہ کس پہ روتا ہے عزاداروں؟ آج عہد کی رات ہے، امام زمانہ سے عہد، امام زمانہ سے عہد کہ ہم وہ خاموش کوفی نہیں ہیں جن کی مذمت علی نے کی، ہم وہ خاموش تماشائی نہیں ہیں جن کی مذمت سیدہ کی بیٹی نے بازار میں آ کے کی، بازار کوفہ میں کھڑے ہو کے کی۔ عزاداروں، عہد کرنا کہ محب سے مطیع بن جانا، یہی علی کی آرزو ہے۔ علی کا دل کیسے خوش ہوگا؟ جب میں اطاعت شروع کر دوں، جب میں اطاعت شروع کر دوں۔ آج 1274 سال ہو گئے وہ پردہ غیب میں، وہ امام پردہ غیب میں ہے۔ جانتے ہو وہ کس کس پہ روتا ہے؟ اللہ اکبر، بس 2 جملے سننا مصائب کے۔ وہ امام کس کس پہ روتا ہے؟ وہ مصائب کافی نہیں ہے رونے کے لیے جو اس گھرانے پہ ٹوٹے ہیں، لیکن اللہ اکبر، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے میرے اعمال دیکھ کر بھی وہ امام روتا ہے جب میں گناہ کرتا ہوں۔ بس عزاداروں، عہد کی رات ہے، عہد کرنا، اپنے وقت کے امام سے عہد کرنا کہ مولا میں اطاعت کروں گا آپ کی۔ یہاں عہد کرتا ہوں آج کہ میں مطیع بنوں گا، صرف محب نہیں، حقیقی پیروکار بھی بنوں گا۔ آج کی رات پلٹنے کی رات ہے، علی کی راہ پہ آنے کی رات ہے، رسول اور خدا کی راہ پہ آنے کی رات ہے۔ وہ وقت کا حسین، وہ زہرا کا بیٹا کس کس پہ روتا ہے؟ زیارت ناہیہ میں وہ کیا فرماتا ہے امام کہ میرا سلام اس خشک گلے پر جس پر چھری بھی رک رک کے چلی ہے۔ کیا امام کو رونے کے لیے کافی نہیں؟ آج پرسہ دینا عزادارو، دل کھول کے پرسہ دینا۔ ابو بصیر رو رہے تھے نا، ابو بصیر رو رہے تھے مصائب سن کے۔ امام باقر نے کہا ابو بصیر تم گریہ نہیں کرتے؟ کہنے لگے مولا ہم رو تو رہے ہیں۔ کہا کہ ابو بصیر اس طرح گریہ کرو جیسے میری دادی زہرا کرتی۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو چند جملے سننا مصائب، جیسے میری دادی زہرا کرتی ہے۔ عزادارو آج پرسہ لینے آپ سے جانتے ہو کون آئی ہے؟ علی کی مونس و یاور آئی ہے، وہ خود جو اس راہ ولایت میں شہید ہو گئی، راہ ولایت میں شہید ہوئی نا، اپنا پہلو زخمی کرا لیا، علی پہ آنچ نہیں آنے دی، ولی خدا کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اے کاش، بس دعا کرنا کہ خدایا ہمیں ایسا پیروکار علی کا بنا جیسے زہرا چاہتی ہیں۔ بس عزادارو آج کی رات قیامت کی رات ہے، شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ عاشور کا آغاز تو ہو گیا، کم نہیں ہے۔ آئیں آ کر دیکھیں، علی بستر مرض پر ہیں، علی لیٹے ہوئے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں۔ آج کی رات کس طرح گزرے گی زینب کے ام المصائب، سلام بنت علی، علی کی بیٹی پر سلام، علی کی بیٹی پر سلام۔ ام المصائب ہے، جب سے آنکھ کھولی غم دیکھ رہی ہے۔ کبھی ماں کا پہلو شکستہ دیکھا، اب بابا کا سر زخمی دیکھا، لیکن ابھی اے زینب آپ نے اور مصائب جھیلنے، ابھی بھائی حسن کا جگر چھلنی ہوتے دیکھنا اور 70 قدم کے فاصلے سے بھیا ذبح ہوتے دیکھنا۔ ام المصائب کو آج پرسہ دیں۔ آئیں، امیر المومنین نے بچوں کو بلایا، وصیتیں شروع کی۔ بس 2 جملے سننا عزاداروں، میں زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، 2 جملے سننا۔ امیر المومنین نے وصیتیں کرنا شروع کی، قریب بلایا، آئے امام حسن کو بلایا اور امام حسن کو راز و رموز امامت بھی دیے۔ امامت کے راز دینے کے بعد وصیتیں شروع کی، اور وصیتیں شروع کی۔ امام امیر المومنین نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ دیکھا امام حسن رو رہے تھے۔ امیر المومنین نے قریب بلایا، آنسو صاف کیے اور ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا بیٹا حسن رو مت، آپ نے ان سب کو سنبھالنا، آپ نے سب کو سنبھالنا ہے۔ امام حسین قریب آئے، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اشک جاری تھے۔ ادھر بلایا، قریب بلایا، کہا حسین کے آنسو صاف کیے علی نے، ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا بیٹا مت رو۔ حضرت عباس رو رہے تھے، حضرت عباس کو بلایا، تمام بیٹوں کو باری باری بلایا، سب کے آنسو پوچھتے جاتے تھے، سر پہ بوسہ دیتے جاتے تھے، تسلی دیتے جاتے تھے، دلاسا دیتے جاتے تھے اور کہتے تھے بچوں گھبرانا نہیں، خدا آپ کا حامی و ناصر۔ لیکن جب زینب قریب آئی، عزادارو علی
علی سے رہا نہیں گیا، کہا بیٹا زینب آنسو مت بہانا، علی سے رہا نہیں گیا، علی خود رونے لگے، علی کے آنسو جاری ہو گئے، نہ جانے علی کو کیا یاد آ گیا، میں کہوں اے علی شاید کوفہ یاد آ گیا، شام یاد آ گیا، کون سا منظر یاد آ گیا کہ زینب کے آنسو برداشت نہ ہوئے۔ بس عزیزانو، امیر المومنین نے وصیتیں کی، جب وصیت کر چکے اب سننا، اب جو صبح آنے والی ہے یہ رات گزر جائے گی، علی کے بچوں پہ گزرنے والی ہے یہ رات، اب جو صبح آنے والی ہے 21 رمضان کی صبح ہے۔ ایک منظر تو علی کے گھر کے اندر تھا، یہ علی بچوں کو وصیت کر رہے تھے، لیکن ایک منظر گھر کے باہر تھا۔ سنو گے وہ منظر کیا تھا؟ یتیمان کوفہ کے یتیم جن کو علی پالتے تھے، جن کو علی، وہ یتیم یہ کہتے ہیں ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، ہمیں پرواہ نہیں تھی، ہمیں محسوس نہیں ہوا کبھی، ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آج وہ یتیمان علی در علی پہ کھڑے ہیں، عزاداروں ہاتھ میں ان کے پیالے ہیں، ہاتھ میں ان کے کاسے ہیں، پیالے ہیں، اور اس میں دودھ ہے۔ پوچھا ان یتیموں سے کہ یہ دودھ کیوں لائے ہو؟ کہا ہمارے مولا کو حکیم نے تجویز دی ہے کہ دودھ سے ان کا زخم بھر جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم، آج تک تو علی ان تک دودھ پہنچاتے تھے، نہیں معلوم اپنا کیا بیچ کر یہ دودھ لائے، اپنا کیا بیچ کر دودھ لائے کہ آ کر علی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولا ہم سے لے لیجئے، مولا اے کاش یہ پیالہ ہم سے لے لے، یہ کاسہ پیالہ ہم سے لے لے۔ لیکن عزادارو 21 رمضان کی صبح آئی، رات بھر یہ منظر علی کے در پر ہے۔ اپنا کلیجہ تھام کے سننا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ 21 رمضان کی صبح آئی، 21 رمضان کی صبح تھی، نماز فجر کے بعد ایک منظر سننا۔ ادھر یہ منظر تھا، کاسہ پیالہ لے کے یہ بچے کھڑے تھے، منتظر تھے کہ شاید مولا آ کر کوئی خطاب کریں گے۔ آئے امام حسن، آئے علی کا بڑا فرزند امام حسن آئے، آ کر بس ایک جملہ کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جملہ سننا تھا، کاسہ پیالہ پھینک دیا، ماتم علی ہوا، وَعَلِيَّا وَغُرْبَتَا وَرَسُولَ اللَّهِ یا رسول اللہ، عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔